بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، درود شریف کی ایک مصنف کتاب آب کوثر مفتی محمد امین صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ، ایک درود شریف کا مشاہدہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت عطا حاصل کر رہا ہوں۔ ایک شخص ظالم بادشاہ کے عتاب سے گھبرا کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جنگل میں ایک جگہ پہنچ کر اس نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے 1000 بار درود شریف پڑھا اور اس کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، میں اس روزے والے کو تیری بارگاہ میں اپنا شفیع بنا کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے اس ظالم کے شر سے نجات عطا فرما۔ کتاب آب کوثر میں لکھا ہے کہ آواز آئی ہاتف غیب سے کہ میرا حبیب بہترین، بہت اچھا شفیع ہے، اگرچہ وہ مسافیت میں دور ہے لیکن مرتبے اور بزرگی میں وہ قریب تر ہے۔ جا، ہم نے تیرے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیزو، یہاں پہ میں آپ لوگوں سے اپنی ذاتی زندگی کا ایک واقعہ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج سے کوئی 20-22 سال پہلے میں تو اسے بندے کو دشمن کہوں گا، بہرحال ایک بندے کی وجہ سے میری زندگی میں بہت زیادہ پریشانی آ گئی اور وہ بندہ مجھے میرے ماں باپ، میرے بہن بھائیوں، میرے محلے میں ذلیل کرانے کے در پہ ہو گیا۔ نوجوانی کا دور تھا، گھبرا گیا کہ میرا باپ مجھے کیا کہے گا۔ یہ سوچ کر میں نے کمرے میں روضہ رسول کا تصور کیا اور 1000 بار درود شریف، درود مختصر پڑھا۔ جو میں نے درود شریف پڑھا وہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں نے درود شریف 1000 مرتبہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، اے اللہ، اس روزے والے کے نصیب سے، ان کے وسیلے سے، ان کی توسط سے یا اللہ مجھے اس پریشانی سے نکال دے اور اس بندے کا میں نام نہیں لوں گا، اس بندے کے شر سے مجھے نجات عطا فرما۔ آپ یقین جانیں کہ وہ مسئلہ دنوں بلکہ سینکڑوں میں حل ہوا۔ میرے ماں باپ نارمل گھر آئے، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور آج 20-22 سال بعد بھی، اگرچہ وہ اسی گلی میں موجود ہے جہاں میرا گھر ہے، لیکن آج بھی وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ نہ صرف وہ دور بھاگتا ہے بلکہ اس کی فیملی بھی مجھ سے دور رہتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والو، جو دعا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے اور توسط سے مانگی جائے وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ بس مانگنے کے لیے مانگنے والے کے اندر درد ہونا چاہیے، پریشانی اور تکلیف اور آنسو ہونے چاہیے۔
میرا نہیں خیال کہ آج تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے کوئی چیز مانگی ہو اور اللہ نے مجھے نہ عطا کی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ والو، درود شریف پڑھو نا تو روضہ رسول کا تصور کر کے پڑھو، اور پھر یہ دعا کرو کہ اے اللہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، یہ حل کر دیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دیں۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ ایک واقعہ جو میں نے آپ لوگوں کے پیش گزار کیا، اس میں بہت ساری تعلیمات ہیں، کبھی فارغ وقت ملے تو اس پہ غور ضرور کرنا۔ میں ان تمام بچوں، ان تمام لوگوں، ان بھائیوں کے پیش گزار یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو بھی مظلوم شخص ہے دنیا میں، کسی بھی جگہ پہ زمانے کا ستایا ہوا ہے، کسی کے ظلم کا شکار ہوا ہے، وہ اس وسیلے سے دعا کرے، انشاءاللہ اسے اس کے ظلم سے، اس کے شر سے نجات مل جائے گی۔ لیکن کسی کے لیے موت کی دعا نہیں کرنی، کیونکہ تمام لوگ امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ والوں کسی کی موت کی دعا نہیں کرنی، بس یہ دعا کرنا ہے کہ مجھے اس کے شر سے نجات عطا کیجیے۔ پھر اس درود شریف اور اس واقعے کے حوالے سے میں اسپیشلی بات کروں گا ان بچیوں سے جن کے سسرال والے بہت سخت ہیں، جن کی نندیں، جن کے ساس سسر بہت سخت ہیں، وہ اپنی بہو کو بہو کے درجے پہ رکھتے ہیں، بیٹی نہیں سمجھتے، ظلم و ستم کی انتہا ہے، ہر طرح کا بیجا ظلم، تانے، مار پیٹ۔ ایسی تمام بیٹیوں سے درخواست ہے کہ اس طریقے سے درود شریف پڑھیں جو اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تمام بہنیں جن کے شوہر مار پیٹ کرتے ہیں اور گھر میں خرچہ نہیں دیتے یا دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ تمام بہنیں بھی اس درود شریف کے وسیلے سے دعا کر سکتی ہیں۔ وہ تمام بہنیں جن کے شوہر شادیوں کے بعد بیرون ملک جا کے سیٹل ہو گئے، ایسی بہنوں کے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو وہ بہنیں بھی اس طریقے سے دعا کر سکتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آلریڈی شادی شدہ ہوتے ہیں، دھوکے سے دوسری جگہ شادی کرتے ہیں، چاہے وہ حسن کی وجہ سے کریں، چاہے فخر کی وجہ سے کریں، چاہے پیسے کی وجہ سے کریں، اور دھوکے سے شادی کرتے ہیں اور لڑکی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی اس طریقے سے دعا کی جا سکتی ہے۔ وہ بیٹیاں جو معاشرے کی بدنیتیوں کا شکار ہوئیں یا ہو رہی ہیں، اور وہ بچیاں جو آفس، اسکول یا کالج جاتے ہوئے لوگوں کی نظروں کا شکار رہتی ہیں، اور وہ بیٹیاں جن کے لیے گلی کے لڑکے گلی کو کتوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ بچیاں جو جوانی کی راہ پہ بھٹک گئیں اور اب کہیں نہ کہیں کسی کی بلیک میلنگ کا شکار ہو رہی ہیں۔ ان تمام بیٹیوں سے میری درخواست ہے، ان تمام بہنوں سے میری درخواست ہے کہ ہر روز رات کو باوضو ہو کر روضہ رسول کی طرف منہ کر لیں،
روضہ رسول کا مقام کون سا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں نا، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا دائیں طرف مڑ کے نا سیدھے ہاتھ روضہ رسول کا منہ ڈائریکشن آ جاتی ہے۔ تو روضہ رسول کی طرف منہ کر کے تصور کرنا ہے جالی و مبارک کا، تصور کرنا ہے کہ آپ محبت سے درود شریف پڑھ یا پڑھ رہی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کی داد رسی کر رہے ہیں، آپ کے درود شریف کو سن رہے ہیں۔ پھر آپ نے 1000 دفعہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف وہ پڑھنا ہے جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کی زبان پہ ہلکا ہو، جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ اور درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طرح دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میں روزے والا رسول جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اے اللہ آپ سے دعا کرتی ہوں کہ میری شوہر کو راہ راست عطا کیجیے، یا ان کو ہمارے پاس بھیج دیجیے، یا جو بھی مسئلہ ہے بہن یا بیٹی کا، وہ اس وسیلے سے دعا کر سکتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں جس طرح میری داد رسی کی گئی ہے نا درود شریف سے، جس طرح میری زندگی بدل دی گئی ہے درود شریف کی برکت سے، میں چاہتا ہوں میرے تمام بہن بھائیوں کی درود شریف کے وسیلے سے خوشیاں ملیں، ان کو ان کے نصیب بدلے جائیں، ان کو زندگی کی نعمتیں ملیں۔ اللہ والو ایک دفعہ درود شریف سے جڑ کو دیکھو، اللہ کی قسم حالات نہیں بدلیں گے، نصیب بدلا جائے گا۔ ایک دفعہ درود پاک سے جڑ کے تو دیکھو، پھر دیکھو درود پاک کیسے نوازتا ہے۔ درود شریف پڑھتے جاؤ، درود شریف سے جڑتے جاؤ، درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھواتے جائیں، درود شریف لکھتے جائیں، درود شریف لکھواتے جائیں، دیے سے دیا جلاتے جائیں۔ 1 کروڑ درود پاک کی زندگی میں نیت کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ والو ایک دفعہ 1 کروڑ کی نیت کر لو، ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ زندگی کے 40 سال گناہوں میں گزار دیے، ایک دفعہ سوچ لو کہ یار پوری باقی جتنی زندگی رہ گئی ہے اس میں 1 کروڑ دفعہ گن کے درود شریف پڑھوں گی یا پڑھوں گا، دیکھو پھر کیسے نصیب بدلتے ہیں، دیکھو پھر کیسے دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن درود شریف سرکار کی محبت میں پڑھنا ہے، مسائل حل کرنے کے لیے نہیں پڑھنا۔ میرے دوستوں، میں نے چھوٹا سا پیغام دینا تھا، درود شریف کی برکت سے دعائیں کیسے پوری ہوتی ہیں، درود شریف کی برکت سے تمہارے نصیبوں کو کیسے بدلا جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والی بیٹیوں کی زندگیوں میں کیسے خوشیاں آتی ہیں۔ اللہ والو درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھواتے جائیں، درود شریف لکھتے جائیں، درود شریف لکھواتے جائیں، دیے سے دیا جلاتے جائیں۔ اپنی زندگیوں میں 1 کروڑ بار درود شریف پڑھنے کی نیت کریں، کوئی سا درود پاک پڑھیں، گن کے پڑھیں، 1 کروڑ دفعہ مکمل کریں، اور درود پاک کی تبلیغ و اشاعت کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کثرت سے درود پاک پڑھنے اور اس کے نور کو دنیا میں کے کونے کونے تک پھیلانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔